واشنگٹن میں اس وقت جمع مسلمان، عیسائی، یہودی اور بہت سے دوسرے مذاہب کے ماننے والے سب یہی چاہتے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں کا احترام کیا جائے۔ بین المذاہب مکالمے کی یہ عالمی کانفرنس اس لیے بھی منفرد ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ کسی بین العقائد اقدام کو مسلمانوں کی جانب سے شروع کیا گیا ہے۔ وہ معاہدہ جو نبی کریم نے مدینے کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا تاکہ شہر میں سب کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکے، اب ہم اسی چارٹر کو بحال کر کے مذہبی علماء کے لیے نصاب تیار کر رہے ہیں۔ اس نصاب کو دنیا کے 20 شہروں میں اپنایا جا چکا ہے۔ اس سے مسلمان، یہودی اور عیسائی عقائد کے مذہبی رہنما مستفید ہو سکیں گے اور اس کے اصولوں کو اپنی کمیونٹیز تک پہنچائیں گے۔ مراکش ڈکلیریشن مذہبی آزادی سے متعلق تھا کہ مختلف مذہبی پس منظر کے حامل لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے مشترک اقدار تلاش کی جائیں۔ یہ ایک بہترین دستاویز ہے جو مسلمانوں نے تیار کی اور اس کا مقصد مسلمان ملکوں میں اقلیتوں کو ان کے حقوق دینا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں مذہب کے نام پر خون بہایا جا رہا ہے، وہیں واشنگٹن میں دنیا بھر سے مذہبی قیادت صرف اس لیے اکٹھا ہے کہ انہیں یہ قبول نہیں کہ دنیا میں کسی بھی مذہبی اقلیت کے ساتھ زیادتی ہو۔ ربائی ہولسمن ورجینیا کے اسکولوں میں مسلمان بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ اسکول مختلف مذہبی کمیونٹیز میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کر رہے ہیں کہ کس طرح مذہب کو ایک صحت مند طریقے سے ان بچوں کی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ مسلمانوں کے لیے اور دوسرے مذاہب کے لیے منفی رویہ، نفرت اور بغض رکھنا غلط ہے۔ یہ صرف ان کے لیے برا نہیں بلکہ ہمارے مذہب کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ مسیحی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور کیونکہ ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے دنیا میں کہیں نہ کہیں اقلیت میں ہیں، اس لیے ان کے مذہبی علماء کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹیز میں اقلیتوں کے حقوق بہتر کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وہ کمیونٹیز جو اقلیتوں کو دباتی ہیں اور انہیں اپنے مذہب پر عمل نہیں کرنے دیتی، وہ صرف تعلیمی اور روحانی اعتبار سے نہیں بلکہ معاشی اعتبار سے بھی پیچھے رہتی ہیں۔ علماء نے متفقہ طور پر اپنی کمیونٹیز میں نسل پرستی، تعصب، بھوک و افلاس کے خلاف اور خدمت خلق کے لیے کام کرنے کا عہد کیا۔ جو بتاتا ہے کہ کسی بھی مذہبی اقلیت کے حقوق کے لیے اٹھنے والی آوازیں اب انفرادی نہیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔